بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزار کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام پر فوج کشی کے لیے ایک لشکر کی تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا اور حضرت ابو بکر، عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ کو لشکر کے ساتھ جانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ ابھی یہ لشکر مدینہ سے کچھ دور جلف کے مقام تک پہنچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کی خبر آ گئی۔ چنانچہ وہیں پڑاؤ ڈال دیا گیا اور حضرت ابو بکر، عمر مدینہ لوٹ آئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو حضرت بلال آپ کو نماز کی اطلاع دینے آئے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ابو بکر رکعت رکھتے ہیں، جب آپ کی جگہ نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے لوگوں کو تلاوت سنانا پائیں گے، آپ عمر سے کیوں نہیں کہتے؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حفصہ سے کہا، یہی بات تم آپ کے گوش و گزار دو۔ حفصہ سے یہ مشورہ دوبارہ سننے پر آپ نے فرمایا، تم تو بالکل یوسف کی ساتھی عورتیں ہو، اپنے دل کی بات چھپا کر رکھتی ہو۔ جس طرح زلیخا نے عورتوں کی ضیافت بظاہر ان کی عزت و افزائی کے لیے کی، مقصد انہیں حسن یوسف سے معروف کر کے اپنی محبت کی صفائی پیش کرنا تھا، ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی کا ذکر کر کے امامت عمر کو سونپنے کی تجویز پیش کی۔ مقصد ان کو بار خلافت سے بچانا تھا۔ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب ابو بکر نے نماز پڑھانی شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری میں کچھ تخفیف محسوس کی۔ آپ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر چلے، پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ مسجد میں داخل ہوئے، ابو بکر نے آپ کی آہٹ سنی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اسی طرح کھڑے رہو، اور خود ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 روز بیمار رہے۔ جب مرض میں کمی محسوس کرتے خود امامت فرماتے اور جب شدت ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کراتے۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں نہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا۔ آپ نے حجرہ مبارک سے حکم بھیجا، اللہ اور مسلمان یہ پسند کرتے ہیں کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ آپ نے مرض الموت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے باپ اور بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ابو بکر کے بارے میں ایک تحریر لکھا لوں۔ مجھے اندیشہ ہے کوئی معترض اعتراض کرے، اور خلافت کی تمنا کرنے لگے۔ اللہ اور اہل ایمان ابو بکر ہی کو چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے ام المومنین، اگر جانشین مقرر کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کا تقرر فرماتے؟ ان کا جواب تھا ابو بکر۔ پھر سوال ہوا کہ ابو بکر کے بعد؟ جواب آیا عمر۔ پھر دریافت کیا گیا عمر کے بعد؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پیر کے دن دوپہر کے وقت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس امت کے آمین ہیں۔
ابو عبیدہ نے کہا جب سے تم مسلمان ہوئے ہو تم میں ایسی غفلت میں نے نہیں دیکھی۔ کیا تم میری بیعت کرو گے جبکہ تمہارے بیچ ثانی اثنین صدیق موجود ہیں؟ اور صحابہ بھی بیعت کے لیے ابو عبیدہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد انصار سعد بن عبادہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ بن جرہ بھی وہاں پہنچے۔ حباب بن منظر انصاری نے جو بدر میں حصہ لے چکے تھے تجویز پیش کی، ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک تم میں سے ہو۔ قریش کے ساتھیوں، باخدا ہم تمہیں خلافت کے لیے نااہل نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ اقتدار کے مالک بن بیٹھیں گے جن کے بھائیوں اور باپوں کو ہم نے قتل کیا ہوگا۔ عمر کے حباب کے ساتھ تکرار ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی۔ حکمران ہم ہوں گے، تم مددگار ہوگے، یوں خلافت ہمارے درمیان آدھی آدھی بڑھ جائے گی۔ انصار میں سب سے پہلے بشیر بن سعد نے بیعت کی۔ عمران کے پاس گئے اور کہا، ایک گروہ انصار تم نہیں جانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، ہاں بالکل۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میں سے کسے اچھا لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھے؟ ان کا جواب تھا، اللہ کی پناہ کہ ہم ابو بکر سے آگے ہوں۔ پھر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں مشغول ہو گئے، جو پیر کا باقی دن اور منگل کی صبح سقیفہ بنی سعادہ اور مسجد نبوی میں جاری رہی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ ہو گیا تو بیعت میں پسو پیش کرنے والوں کو ابو بکر نے خود آمادہ کیا۔ منگل کے دن آپ کو غسل دیا گیا اور بدھ کی رات تدفین عمل میں آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا صدمہ اس قدر جھانکا تھا کہ اسے خود برداشت کر لینا اور آپ کے بعد آپ کی دلگیر امت کو درست سمت میں لے جانا یا چلنا ایسا کارنامہ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سر انجام دے سکتے تھے۔ وفات کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ سے مسجد میں تشریف لائے، لوگوں سے کچھ باتیں کی اور جیش اسامہ کی کامیابی کی دعا فرمائی۔ آپ کے حجرے میں واپس جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر آئی تو ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلا لایا۔ مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے جوش کی عالم میں کہہ رہے تھے، جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر سیدھے حجرے میں گئے، رخ مبارک سے کپڑا ہٹایا، رخسار کو بوسہ دے کر فرمایا، کیا ہی بابرکت تھی آپ کی زندگی اور کیا ہی بابرکت ہے آپ کی موت۔ پھر باہر تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، اے لوگو، جو محمد کی پوجا کرتا تھا جان لے محمد تو فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ زندہ ہے، کبھی نہ مرے گا۔ انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی، محمد تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں، تو بھلا کیا یہ مر جائیں یا مار دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ آیت سن کر سب کو یوں لگا جیسے یہ ابھی اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین ہو گیا، ان پر اتنا شدید اثر ہوا کہ بے سدھ ہو کر گر گئے۔ ایک رقیق القلب مومن کا ضبط نفس اور اس موقع پر مسلمانوں کے کام آیا، وہ انتشار سے محفوظ ہو کر حقائق کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانحہ انتقال ہو چکا تھا، لیکن اصحاب نبی جسد مبارک کی تدفین کی بجائے خلیفہ کے انتخاب میں مصروف تھے۔ مہاجرین اور انصار کے بیچ کیوں کشمکش ہوئی اور اوس و خزرج کی باہمی چپلکش نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب میں کیا کردار ادا کیا؟
ان سوالوں کا جواب پانے کے لیے تاریخ سے مدد لینا ہوگی۔ سال و اعمال کا یثرب کے قدیم باشندے تھے۔ داؤد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیلی اور یہودی آباد ہوئے۔ عربوں میں سے بنو انیف اور بنو مرید کی آمد بعد میں ہوئی۔ ارم کا سیلاب آنے کے بعد عمر بن عامر بن حارثہ کی اولاد بکھر گئی، تو اس کے 2 بیٹوں اوس اور خزرج نے مدینہ میں ڈیرا ڈال لیا۔ وہ اپنی ماں کی نسبت سے بنو کیلا کہلاتے ہیں۔ پہلے وہ یہودی کے پڑوسی اور حلیف بنے، پھر انہوں سے ان کی جنگیں شروع ہو گئیں۔ شروع میں یہود غالب آئے، بعد میں اوس و خزرج ہی کا پلہ بھاری ہوا۔ یہود پر کامیابی پانے کے بعد معمولی باتوں پر اوس و خزرج میں لڑائیوں کا آغاز ہوا، حتیٰ کہ سمیر، سرارہ، بنو وائل، بنو مازن، حاطب، فجار اور باس کی جنگیں ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد ان کی کشمکش ختم ہوئی اور وہ مسلمان بھائی بن گئے۔ اوس و خزرج میں بڑے دلیر سردار پیدا ہوئے۔ اوس کے سعد بن معاذ، عمر بن معاذ اور سعد بن خثیمہ بدر، احد اور خندق کی جنگوں میں شہید ہو گئے۔ خزرج کے سرداروں میں سے سعد بن عبادہ، رافع بن مالک، مرداس بن مروان، ابو قتادہ بن ربی اور مالک بن اجلان مشہور ہوئے۔ حسان بن ثابت خزرج کے اور قیس بن خطیم اوس کے شاعر تھے۔ اپنی اس تاریخی حیثیت کی بنا پر اور مشکل وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو پناہ دینے کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ خیال پختہ ہو چکا تھا کہ اچھے وقت کے ثمرات حاصل کرنے کا زیادہ حقدار بھی وہی ہے۔ حنین و طائف کے معرکوں کے وقت ان کے اس دعوے کا اظہار ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں 9 مسلم قریشیوں کو ترجیح دی تو انہوں نے اعتراض کیا، خون تو ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور مال مکہ والے لے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع کر کے فرمایا، میں نے وہ مال قریش کو محض تالیف قلب کے لیے دیا تاکہ وہ اسلام پر پختہ ہو جائیں، تمہیں تالیف قلب کے لیے دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اے انصار، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ دوسرے لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جاؤ؟ انصار بہت شرمندہ ہوئے، اتنا روئے کہ داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور انہوں نے با یک زبان کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم اور بخشش پر دل و جان سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا احساس تکفوف خلافت کے دعوے میں بدل گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی سقیفہ بنی سعادہ میں اکٹھے ہو گئے۔ سقیفہ اس چبوترے کو کہتے ہیں جس کی چھت بھی ہو۔ بنی سعادہ خزرج قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ ان کی چوپال سقیفہ بنی سعادہ کے نام سے مشہور ہے۔ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو، جو اس وقت بیمار تھے، بلایا گیا۔ وہ بات کرتے اور ان کا بیٹا بلند آواز میں دہراتا۔ انہوں نے کہا، اے انصار، تمہارے تلواروں نے اسلام کی فتح کا دن قریب کیا۔ رسول اللہ عمر تم سے راضی رہے۔ اب تم خلافت اپنے ہاتھ میں لو، کیونکہ تمہارے سوا خلافت کا کوئی مستحق نہیں، قبل اس کے کہ سب سعد کی بیعت کے لیے لوٹ پڑتے۔ ایک انصاری نے کہا کہ اگر مہاجرین نے ہماری بیعت سے انکار کیا تو کیا ہوگا؟ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابہ آپ کی تجہیز و تکفین کی فکر میں تھے کہ انہیں انصار کی اجتماع کی خبر ملی۔ خلیفہ رسول کا انتخاب اس قدر اہم مسئلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے پہلے طے کرنا پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ سقیفہ بنی سعادہ پہنچے۔ انصار کی گفتگو جاری تھی کہ یہ حضرات ان کے بیچ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا اور خود تقریر شروع کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، ہم مہاجرین اسلام لانے میں اول ہیں۔ حسب و نسب کے علاوہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کا فخر حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ جنہوں نے سبقت کی سب سے پہلے ایمان لائے۔ مہاجرین اور انصار میں سے تم نے اپنی فضیلت کا جو ذکر کیا ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں۔
اگر اوس کو خلافت دی گئی تو خزرج والے حسد کریں گے، اور اگر یہ خزرج کو سونپی گئی تو اوس والے برداشت نہیں کریں گے۔ عرب یہ بات کبھی نہیں مانیں گے کہ سلطنت قریش کے سوا کسی اور قبیلے کے ہاتھ میں رہے، اس لیے تم امارت ہمارے سپرد کر دو اور وزارت خود سنبھال لو۔ حباب بن منظر نے اس پیشکش سے انکار کرتے ہوئے تجویز پیش کی، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے۔ عمر نے کہا، ایک میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی۔ حباب کا تعلق اوس سے تھا اور سعد کا خزرج سے۔ اس مرحلے پر ان کی پرانی چشم نے رنگ دکھایا۔ سعد نے کہا، تم اوس والوں نے 2 خلافتوں کی پیشکش کی، ابتدا میں کمزوری کا مظاہرہ کر دیا، قبل اس کے کہ منافقین اس جھگڑے سے فائدہ اٹھاتے۔ ابو عبیدہ نے کہا، اے انصار، تم پہلے تھے جنہوں نے نصرت کی اور پناہ دی، لہٰذا اس دین کو بدلنے اور تباہ کرنے میں پہل نہ کرو۔ ان کی بات کا اثر ہوا۔ خزرج کے بشیر بن سعد نے کھڑے ہو کر کہا، اے انصار، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مہاجرین سے مت جھگڑا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ سدھرنے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے انصار کو اتحاد کی تلقین کی اور فرمایا، یہ عمر اور ابو عبیدہ بیٹھے ہیں، جس کی چاہو بیعت کر لو۔ اس لمحے شور بڑھ گیا اور سب انتخاب کے شش و پنج میں پڑ گئے۔ کوئی ناروا بات ہونے سے پہلے عمر نے بلند آواز میں کہا، ابوبکر اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ ان کے ہاتھ آگے کرنے پر عمر نے فوراً بیعت کر لی۔ ان کے بعد ابو عبیدہ اور بشیر بن سعد نے بیعت کرنے میں جلدی کی۔ حباب بن منظر سے ضبط نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، اے بشیر، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نے اپنے چہچرے کی امارت سے حسد کیا۔ اوس کے رئیس اسید بن خزیر نے اپنے قبیلے کی طرف رخ کیا اور کہا، اللہ کی قسم، اگر سعد بن عبادہ ایک بار بھی خلافت پر قابض ہو گئے تو خزرج کو تم پر ہمیشہ کے لیے فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اٹھو اور ابو بکر کی بیعت کرو۔ چنانچہ ان کے کہنے پر اوس بھی بیعت کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ سعد بن عبادہ نے بیعت نہ کی۔ وہ ہجوم میں روندے جانے والے تھے کہ ان کے ساتھی ان کو اٹھا کر لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت لینے کا ارادہ کیا تو بشیر بن سعد نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، قتل و غارت کیے بغیر آپ ان سے بیعت نہیں لے سکتے، لہٰذا اس ایک شخص سے تعارض نہ کیجیے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے، نہ ان کے اجتماعات میں شریک ہوتے۔ زندگی کے باقی ایام انہوں نے خاموشی سے تنہائی میں گزار دیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سعد نے ان کی بیعت بھی نہ کی۔ پھر وہ شام چلے گئے اور حران میں وفات پائی۔ شہر مدینہ کی حد تک انصار کا دعوی خلافت درست ہوتا، لیکن یہ خلافت تو جزیرہ نما عرب کو محیط ہو چکی تھی اور عجم کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی۔ اتنی وسیع سلطنت کو صرف اماد قریش ہی محتاط رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ سقیفہ کا دن گزرا کہ انصار نے خلافت کی خواہش کبھی نہ کی اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قریش کی قیادت پر مطمئن ہو گئے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔